الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ سنت سیریز میں ہم نے جو عبادات اور کی سنتیں تھیں اور روزمرہ کے معاملات کی سنتیں تھیں وہ ساری تو ہم نے الحمدللہ پوری کر لی۔ اب انشاءاللہ اگلی جو چیز ہم کرنا شروع کریں گے وہ ہے معاشرت کی، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، ہمارے ایک ایز اے انڈیویجول جو ہم نے اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، جو ایک بطور مسلم ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹیز بنتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ارد گرد کا معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کی کیا سنتیں ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں چند چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ معاشرت کی سنتوں میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میری ذات ایک ایسی ذات ہو جس سے ہر ایک کو صرف فائدہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات تھی جس سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا، کوئی شے چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، کچھ بھی ہو۔ جمادات کیا ہوتا ہے؟ things which cannot move، وہ ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ اٹھایا۔ ہمیں بھی اپنی ذات کو ایسا بنانا ہے کہ کانشیسلی اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اگر ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا تو آپ یقین جانیے کہ ہمارے بہت سے عمل صدقہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے اندر ہمارے سسٹمز میں خاص طور پہ جو ہم سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ایک بہت جو بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دماغ میں رکھتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے، باقی جس نے جو کرنا ہے اس کی وہ خیر ہے۔ اور یہ چیز ہم سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کھا پی چیز لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی سے ذرا باہر پھینک دوں، میری گاڑی گندی نہیں ہو، سڑک گندی ہونی ہے تو بے شک ہوتی رہے، وہ کوئی ہے وہ صاف کر لے گا۔ میرا گھر گندا نہ ہو، میں گھر کے باہر پھینک دوں، گھر کے باہر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، میں اپنی گاڑی پارک کر لوں، چاہے کسی کا راستہ رکے نہ رکے کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی چپلیں اتار دوں چاہے باقی لوگوں کو اس کے اوپر سے چڑھ کے آنا پڑے یا نہ ہونا پڑے۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف سوچ کا ہے۔ جو ہماری سوچ میں یہ ہے کہ کام میرا صحیح ہو جائے، باقی کی خیر ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے۔ جو سول ایٹیکیٹس ہیں ہمارے اندر وہ ہمارے اندر سب سے زیادہ ہونے چاہیے تھے، انفارچونیٹلی ہمارے اندر ہی سب سے زیادہ کام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم ایز این انڈیویجول ٹو سوسائٹی پرسنالٹی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سنت کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں، صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، صرف ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، وہ ایک ایسپیکٹ ہے سنت۔ اس کے بعد اگر باقی ایسپیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے تو ہم سنت کو نگیٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں، اس کو انفیکٹ ہم اس کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ پھر آپ سمبل بن رہے ہیں سنت کا اور حرکتیں کر رہے ہیں سنت کے خلاف۔ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم جو کہ امامہ پہنیں، جبہ پہنیں، داڑھی رکھیں، سرما لگائیں، تمام فزیکل اسپیکٹس کو صحیح کرنے کے بعد نہ ہماری زبان اچھی، نہ ہمارا کلام اچھا، نہ ہمارے کرتوت اچھے، نہ ہمارے اخلاق اچھے،
پھر تو جو ہمارے ظاہر کو دیکھے گا وہ کہے گا کہ یار اس طرح کے بندے سے تو بچ کے ہی رہو، یہ بہتر ہے، اس نے کیا دین کے قریب آنا۔ اور انفارچونیٹلی ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار داڑھی والوں سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے، یہ کوئی قابل اعتماد لوگ نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب ہم کوئی چیز کھائیں، خود بھی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ ریپرز زمین پہ مت پھینکیں، جو آپ کا ٹریش ہے اس کو زمین پہ مت پھینک کے ایٹ اینڈ فورگیٹ کے مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں۔ ایٹ اینڈ پریزرو، مطلب اس کو خود اپنے ایک شاپر میں اپنے ساتھ رکھیں، اس کو وہاں رکھیں، اور اس پہ شاپر کو باقاعدہ جو ڈسٹ بن بنی ہے اس میں ڈالیں، مت سڑک پہ چیزیں پھینکیں۔ جب آپ مسجد جائیں تو اپنے جوتے، ایک جوتا وہاں پڑا ہوا ہے، ایک جوتا وہاں پڑا ہوا ہے، میں مسجد میں چلا گیا۔ اگر کبھی ہم مینٹلی پکچر کریں کہ ہم مسجد کے اندر کتنے ہماری سیمیٹری ہوتی ہے، کتنا ہم ایک ڈسپلنڈ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، پوری صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا ہوتا ہے، کوئی ڈس آرڈر نہیں ہوتا۔ لیکن وہی لوگ، انہی لوگوں کی چپلیں مسجد کے باہر جا کے دیکھیں تو کیا کیوس ہوتا ہے۔ ایک چپل کے اوپر دوسری چپل پڑی ہوئی ہے، چپلوں کا سٹینڈ خالی ہے، ہر جگہ چپلیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، جس نے مسجد میں آنا ہے اس نے چپلوں سے اوپر چل کے گزر کے اندر آنا ہے۔ آپ یقین جانیے آپ کو نماز پڑھنے کا تو ثواب یقیناً ملے گا، لیکن جس شخص کو آپ کی چپل کی وجہ سے، جو آپ کی چپل میں جس میں پن بھی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے آئے گا، اس کو پن چبھے گی، اس کو جو تکلیف کا گناہ ملے گا شاید وہ اس نماز سے زیادہ ہو۔ شاید وہ کسی کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس نماز کے سے زیادہ گناہ مل جائے، اس کا کیا فائدہ۔ یہی اگر ہم اپنی چپلیں باقاعدہ جو چپلوں کے شیلف بنے ہوئے ہیں ان کے اندر رکھیں۔ جو لوگ سلوک کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں ان کو تو میں اگر میں ایڈوائز کروں کہ اپنی نفس کو مارنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد جائیں تو لوگوں کی چپلیں جب بکھری ہوئی نظر آئے نا تو ان کو ذرا سیدھا کر کے رکھ دیا کریں۔ یہ اپنی نفس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی کرامت چیز ہے، اور تب کیا کریں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کیونکہ نفس بہت خبیث ہے، وہ کرائے گا بھی، چپلیں بھی سیدھی کرائے گا، اور پھر یہ بھی کہ دکھائے گا کہ دیکھو یار اس نے دیکھ لیا کہ میں زبردست انسان ہوں، میں چپلیں سیدھی کرتا ہوں، وہ اس خوشی میں آپ سے چپلیں سیدھی کرتا ہوں۔ نفس کو مارنے کے لیے چپلیں سیدھی کر دیا کریں، اور اس مقصد سے بھی چپلیں سیدھی کر دیا کریں کہ میرے ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ میں نے کہا نا کہ جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا ہے تو ہمارا ہر عمل صدقہ ہو جائے گا۔ اگر ہم مسجد جاتے ہوئے راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم اسی طرح راستے میں سے چپلوں کو سائڈ پہ کر کے نیٹلی سٹیک کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ چلیں روز نہ کریں لیکن کم از کم ایک بار تو ضرور کریں۔ ہمیں ازبکستان کا کئی بار سفر کرنے کا اللہ نے موقع دیا، وہاں پہ میں نے ایک بات جو مجھے بہت امپریس کرتی ہے، ازبکس کی بہت سی باتیں بہت امپریسو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا دین کے۔ کبھی آپ غور کریں کہ جو دین میں بڑے بڑے کام ہیں، چاہے وہ فقہ کے ہوں، حدیث کے ہوں، تفسیر کے ہوں، وہ اس خطے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیے۔ تصوف کے ہوں، ہمارا نقشبندی سلسلے کے بہت سے مشائخ اس خطے سے آتے ہیں، ان کی نسلوں میں نظر آتی ہیں خوبیاں، اور ایک خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے آپ کو ساری چپلیں، مطلب جس ڈائریکشن میں آپ نے نکلنا ہے نا باہر، یعنی کہ اس طرف منہ ہوا نیٹلی سٹیک اپ ہوئی ہوتی ہے کہ آپ آئیں سیدھا، آپ کو مڑنا نہ پڑے، آپ نکل رہے ہوں اسی ڈائریکشن میں چپل سٹیک ہوئی ہوئی، آپ نے پاؤں ڈالے اور آپ پہن کے چلیں گے۔ کوئی نہ کوئی بندہ جو آخر میں آ رہا ہوتا ہے وہ سب کی چپلیں سیدھی کر دیتا ہے۔ اور اب ہوتا یہ ہے کہ اب لوگ اتنا ٹیون ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی چپل اتارتے ہی اس طرح، چپل جو ہے وہ اتارتے ہی مڑ کے سیدھا کر کے اتارتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہماری چپل اس طرح آلریڈی اسٹیک۔ کوئی چپل کے اوپر چپل نہیں ہوتی، کوئی جو ہے کسی کو آتے ہوئے یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ میں نے ایک سمندر ہے چپلوں کا، اس کے اوپر سے گزر کے جو ہے میں نے مسجد کے اندر جانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ایک کتاب ہے ٹپنگ پوائنٹ، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو پڑھنے کا موقع ملا کہ نہیں ملا، اس میں انہوں نے، اب مجھے یاد نہیں، میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ مجھے یاد ہے وہ تھی کہ اس میں اس نے کہا کہ نیو یارک کے جو کرائم ریٹس تھے
اس کو انہوں نے انالائز کیا کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو گریفیٹی ہوتی ہے نیو یارک کے سب وے اسٹیشنز کے اندر، اگر ہم اپنے سب وے اسٹیشنز کو نیٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے کرائم ریٹس بھی کم ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے اسی کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ جو لوگ گن پھیلاتے ہیں، گریفیٹی کرتے ہیں، وال پینٹنگ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کرنا شروع کیا. اس سے مائنڈ سیٹ اتنا چینج ہونا شروع ہوا کہ ایونچولی جو کرائم ریٹس تھے وہ نیچے آنا شروع ہو گئے. یہ چھوٹی سی چیز ہے اپنے اندر اتنا ڈسپلن لے کے آنا، اور یہ ڈسپلن جو ہے وہ ایونچولی بہت سی چیزوں میں زندگی میں ٹرانسفارمیشن لے کے آتا ہے. اور چاہے آپ اچھی سوسائٹی کی مسجد میں جائیں یا عام سے عام محلے کی مسجد میں جائیں، یہ بیماری کامن ہے. ہم تو حرمین کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھتے جن کو اللہ نے کہا کہ یہ مقامات شاعر اللہ میں سے ہیں. وہاں پہ ہم کھا پی کے ریپر زمین پہ پھینک دیتے ہیں، گلاسز زمین پہ پھینک دیتے ہیں، شاپرز زمین پہ پھینک دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. حج کے اوپر اگر کبھی کوئی حج کی کرے نا کہ یہ انوائرمنٹلی کتنا فرینڈلی ہے، تو میرے خیال سے حج لیسٹ انوائرمنٹلی فرینڈلی ایونٹ ہوتا ہے. جتنی پلاسٹک بوٹل وہاں پہ ہر جگہ پڑی ہوتی ہے، 10 ذی الحج کو آپ کو چلنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، آپ بوتلوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک پانی پی پی کے جو ہے وہ ہر جگہ پھینک رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ منی کا مقام ہے، شاعر اللہ سے ہے. وہ جو ہر ایک موقع کے اوپر جو ہے وہاں پہ وہ سب کے سب شاعر اللہ ہیں، اور وہاں پہ لوگوں نے گند بھیجا. اگر ہر ایک اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ میں نے اس جگہ کو گندہ نہیں کرنا تو گند نہیں ہوگا. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار سعودی حکومت نے بہت سے صفائی والے رکھے ہوئے ہیں، وہ صاف کر دیں گے، میں نے پانی پی لیا بس میرا کام پورا ہو گیا، میں پھینک. نہیں سوچتے ہیں ہم اس بارے میں. یہ ہماری دین کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، یہ سنت کی تعلیمات نہیں ہے. صفائی بہت اہم. صفائی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں خود صاف ستھرا ہو جاؤں، صفائی کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی صاف ہو. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میری ذات سے جب ہم اپنی گاڑی پارک کریں تو ہم بلاک مت کریں کہ مجھے جماعت مل جائے، اس کے بعد پھر میں نے اپنی سنتیں بھی پوری پڑھنی ہیں، میں نے اپنے نوافل بھی پڑھنے ہیں، اوابین بھی پڑھنے ہیں، 2-3 قضائے عمری رہتی تھی وہ بھی پڑھ لوں. نکل کے باہر پہنچے تو جس بیچارے کی گاڑی بلاک کی ہوئی، اس نے کہیں جانا تھا، وہ اب انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ تکلیف نہیں دے سکتے. جمعے پہ اگر لیٹ ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ایک برتھ رائٹ ہے کہ جی آپ سڑک کے درمیان میں گاڑی کھڑی کر لیں، کوئی بات نہیں، جمعے کا وقت ہے، سب کو جمعے پہ آنا چاہیے. یہ آپ یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں پتہ کہ جس کا آپ نے راستہ روکا ہے، کیا پتہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہو، تو ہاسپٹل جانا ہو، پیچھے ایمبولینس کا راستہ رک جائے، فائر انجن کا راستہ رک جائے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ سب ہمارے دین کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ مطلب کوئی ویسٹرن کلچر کی باتیں نہیں ہیں، یہ عین دین ہے، عین دین ہے. سلام کرنے کے بارے میں تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے. سلام کرنا بھی حیا کرنا، یہ ہمارے دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے. لوگوں سے خوشی کے ساتھ ان کو گریٹ کرنا، چاہے ہم ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. لوگوں کا اکرام کرنا، چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں، تاکہ بچوں کو بھی سلام کرنا. مصافحہ کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے، اور مصافحہ کرتے وقت ایک دوسرے کے لیے استغفار کرنا یہ بھی سنت ہے. یغفر اللہ لنا ولکم، یہ کہنا یہ سنت عمل ہے. جب ہم کسی مجلس میں جائیں، جہاں ہمیں موقع ملے وہاں بیٹھ جانا یہ سنت ہے. لوگوں کو ہٹا کے میرے لیے جگہ بناؤ یہ مکروہ ہے. اسی طرح جمعے کے دن جب جمعے میں مسجد میں جائیں تو 2 قسم کی ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جب ہم اگر مسجد میں پہلے آگے ہیں تو پہلے آگے کی جگہ کو فل کریں. بہت سے لوگ شروع میں آ کے پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مجبوراً ان کے اوپر سے کندھے سے ٹاپ کے جانا پڑتا ہے کیونکہ آگے اتنی جگہ خالی ہوتی ہے. تو جو لوگ پہلے مسجد میں آئیں ان کو چاہیے کہ پہلے کی جگہ پر کریں، اور جو بعد میں آئیں ان کو حد
ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوسرے کے کندھے کے اوپر سے ٹاپ کے مت جائیں، اور اگر ٹاپ کے جانے کی مجبوری بھی ہو تو اس سے عرض کر کے کہ پلیز تھوڑی سی جگہ بنا دیجیے، میں گزر جاؤں، پھر جائیں، اپنا برتھ رائٹ سمجھتے ہوئے کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے، اب کسی کو ٹھڈا لگے یا کچھ ہو، کیوں پہلے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ میرا حق ہے، یہ مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا حق سمجھ کے چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ مائنڈ سیٹ کر کے کرنا چاہیے کہ بھائی چلو اب مجھے جانا ہی پڑ رہا ہے تو میں معافی مانگتے ہوئے کسی سے کرتے ہوا پھر آگے چلا جاؤں۔ اور جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ تھوڑا سا کھسک کے کسی کے لیے جگہ بنا لیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جگہ بناتا ہے۔ یہ بھی ایک جنت کمانے کی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا اسکویز کریں گے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، یوں کر کے نہیں بیٹھیں گے، آلتی پالتی نہیں بیٹھیں گے، دوزانوں بیٹھ جائیں گے خطبے کے دوران، لیکن ایک بندے کی جگہ اور بن جائے گی، تو یہ جنت کمانے کی ایک موقع ہے، چونکہ آپ کا کسی کے لیے جگہ بنانا اس بندے کے لیے، آپ جس کے لیے جگہ بنائیں گے اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں جگہ بنائیں گے۔ بلکہ سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ملنے آئے اور آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک کے بیٹھ جائیں، بے شک مجلس میں گنجائش بھی ہو، تو یہ بھی سنت ہے اور یہ آنے والے کا اکرام ہے۔ پھر اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ 3 لوگ ہوں، تو اب 2 لوگ آپس میں گھسر پھسر کرنا مت شروع کر دیں، یہ تیسرے کی جو ہے توہین ہے، اس کے دل میں شک پیدا کرنے والی بات ہے، اس کو اذیت پہنچانے والی بات ہے۔ اگر 3 لوگ ہوں تو اس کو کوشش کریے کہ لوگوں کو سب کو انگیج رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو زبردستی ان کے درمیان گھسنے کی کوشش مت کریں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پہلے سے بات کر رہے ہیں، ان کو بات کرنے دیں، کیوں آپ ان کو امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان میں گھس جائیں کہ بھائی تمہیں سنت نہیں پتہ کہ جب 3 لوگ ہوں تو 2 کو آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ وہ تو پہلے سے بات کر رہے تھے، آپ زبردستی ان کے اوپر آ بیٹھے، آپ کیوں اس طرح؟ تو دونوں اینڈ سے خیال رکھنا چاہیے۔ جب کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے داخل ہوں، انلیس کہ اس نے اجازت دی ہو کہ ہاں بھئی یہ دروازہ ہے، اس سے آپ لوگ کو اجازت ہے، آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ حضرت سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور عام لوگ بھی نہیں، اچھے خاصے دینی پڑھے لکھے لوگ، وہ کمرے میں سیدھا گھسے چلے آتے ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ شریف میں ایسا ہوا کہ مجھے کمرے سے باہر جانا تھا، کوئی کام تھا، ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، میں واپس آیا تو دیکھا کہ 2 میرے پاس چابی نہیں تھی، تو میں نے کمرے کو جس طرح ہوتا ہے نا کہ لاک کھول کے دروازہ بند کر دیا، کہ ہوٹل کے روم دروازے تو آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس چابی نہ ہو تو آپ باہر سے نہیں کھول سکتے، تو میں نے لاک کھول کے اس کو بند کر دیا کہ جو ہے وہ کھلا رہے۔ واپس آیا تو دیکھا کہ 2 حضرات جو ہیں وہ کمرے سے باہر آ رہے ہیں، مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، بڑے پرتکاب طریقے سے ملے اور سارا کچھ کہا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم حضرت کی زیارت بھی ہو گئی اور جو ہے ہم نے حضرت کو ہدیہ بھی پیش کر دیا۔ میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھا حضرت سو رہے تھے، اور جو ہے وہ وہاں سے کچھ شہد لے کے آئے تھے، وہ ساتھ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ شاید ایسا ہوا ہو کہ جیسے ہی وہ نکلے حضرت اس کے بعد لیٹ کے آرام کرنا شروع کر دیا۔ خیر حضرت اٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کچھ حضرات آئے تھے، آپ کی ان کی ملاقات ہوئی؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کوئی۔ اتفاقاً وہ مجھے کچھ دیر بعد دوبارہ مل گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ جب پہلے آئے تھے تو حضرت سے آپ کا ملاقات؟ میں نے کہا نہیں ہم آئے تھے تو ہم نے دیکھا دروازہ کھلا ہے تو ہم اندر آ گئے، پھر دیکھا کہ حضرت سو رہے ہیں تو پھر ہم حضرت کے قریب ہوئے، ہم نے حضرت کو دیکھا اور پھر ہم نے جو ہے وہ ہدیہ رکھا اور ہم آ گئے۔ اتفاق سے آپ سے بھی ملاقات ہو گئی تو ہم نے آپ کو بھی بتا دیا۔ مجھے بہت کم غصہ چڑھتا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو میرا واقعی جو ہے نا وہ بوائل ہو کے رہ گیا کہ بھائی یہ کہاں کا ادب اور تہذیب ہے کہ اس کمرے میں اس وقت حضرت کی فیملی ہو سکتی تھی، ساتھ آرام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، کوئی بھی ہو سکتا تھا، آپ کس طرح کس حیثیت سے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے؟ لیکن لوگ کیسا کرتے ہیں،
بغیر اجازت کے اندر چلے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آ کے گھنٹیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، ٹنگ ٹنگ ٹنگ. ایک دفعہ اگنور کر دیا، دوسری دفعہ، تیسری، 4 5 6 7. سنت یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ جائیں، آپ 3 دفعہ دستخط دیں. اگر وہ دروازہ نہ کھولیں، چاہے وہ گھر کے اندر موجود ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہو کہ وہ گھر میں موجود ہے، آپ بغیر دل میں کوئی برا بھلا سمجھے، بغیر کوئی کسی کے حسن کے خلاف کوئی تھاٹ لائے، آپ خوشی خوشی واپس چلے گئے. یہ گھر والوں کا حق ہے کہ وہ آپ سے اس وقت نہیں ملنا چاہتے تو نہیں ملنا چاہتے. آپ فورس نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کہ بھئی میں آ گیا ہوں تو اب آپ ملیں مجھ سے. اور بغیر اجازت کے گھر میں مت داخل، بلکہ اگر کسی کے گھر جائیں، دستک دیں، دروازے پہ بیل کریں، تو پھر دروازے کے تھوڑے سے سائڈ پہ کھڑے ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے تو آپ کو سارے گھر کے اندر نظر آ جائے. ہمیشہ سائڈ پہ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ دروازہ کھلے تو آپ کو اندر نظر نہ آئے. کیا پتہ اس وقت گھر میں کیا حالات ہوں، گھر کے خواتین ہوں، پردے ہوں نہ ہو. گھر میں کون خواتین پردے کر کے تو نہیں بیٹھی ہوں گی نا، اپنا گھر ہے ان کا. تو آپ تھوڑے سے سائڈ پہ کھڑے ہوں تاکہ غلطی سے بھی آپ کی نظر اندر نہ پڑے. یہ آداب ہے کسی کے گھر جانے کے. اسی طرح اگر جمائی آئے، آپ پبلک میں بیٹھے ہوئے، تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جمائی مت لیں، یون نہ کریں. اور اگر کرنی پڑ بھی جائے تو منہ کو کور کر کے کریں. اسی طرح یہ بات ہمیں کرونا نے نہیں سکھائی، یہ بات ہمیں سنت نے سکھائی ہے کہ اگر کھانسی آئے، چھینک آئے تو اپنے منہ کو کور کر دیں. آپ کی کھانسی اور چھینک کے تبرکات سے باقی محفوظ ہی رہیں تو ان کے لیے خیر ہے. لہٰذا اگر آپ کو کھانسی اور چھینک آئے تو اپنے منہ کو کور کر لینا چاہیے، دوسروں کو اس میں نہیں نکالنا چاہیے. اور جب آپ کو چھینک آئے تو اس کے بعد الحمدللہ کہنا مسنون ہے. اور اگر آپ کے سامنے کوئی الحمدللہ کہے تو پھر جو ہے آپ کو اس کا الحمدللہ کا جواب دینا چاہیے. بلکہ اگر کوئی نہ کہے تو پھر زبردستی جواب نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی الحمدللہ کہے تو پھر یرحمکم اللہ کہہ کے جواب دینا چاہیے. اور جو بندہ یرحمکم اللہ کہے اس کو پھر جواب دینا چاہیے یہدیکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. ویصلح بالکم، یہ اس کے بعد ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی کافر آپ کو کہے کہ بلیس یو، تو آپ اس کو بھی یہدیکم اللہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، آج بہت سی باتیں میں نے ادھر ادھر کی کر دی، اس لیے اس کو یہاں ہی رکھتے ہیں. اگلا کھانا اگلے سنتیں انٹرسٹنگ ہے کھانے کی. تو انشاءاللہ آپ میں سے جو ساتھی اگلی دفعہ دعوت رکھے گا اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے پھر میں دعوت کی سنتیں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.